اس کے علاوہ مسجد میں کوئی چیز بھی افطار میں نہ دی جائے، شربت بھی نہ دیا جائے افطار میں، ورنہ وہ منہ میں مٹھاس آتی رہے گی۔ کھانے کے تعلق سے بھی عرض کرتا چلوں کہ اول تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے جو کھانا پکواتے ہیں کہ وہ جتنا رواج ہے نا گھی تیل کا، اول تو ویجیٹیبل گھی کو بھول جائیں بالکل۔ آپ یہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ آپ کو ویجیٹیبل گھی ہو سکے تو اپنے گھر سے بھی نکالا دے دیں، یہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ، کیونکہ ٹین سے گزارا جاتا ہے یہ اور صحت کے لیے بہت مضر ہے، جو میری ناقص معلومات ہے۔ تو بے شک کوکنگ آئل آپ استعمال فرمائیں، لیکن جتنا کوکنگ آئل ڈالتے ہیں نا اس سے کوشش کر کے آدھا ڈالیں۔ وہ باورچی نہیں مانے گا، باورچی خانے جہاں سے پکواتے ہیں نا، کیونکہ وہ کھانے کا معیار ان کے نزدیک پھر وہ صحیح نہیں ہوتا، تو ان کو آپ سمجھائیں اور آدھا تیل کر دیں۔ اسی طرح گرم مسالے بھی جو بھی ڈالے جاتے ہیں اس کے آدھے کر دیں۔ کدو شریف، آلو وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کے چھلکے نہ اتاریں۔ آج کل چھلکے اتارنے کا رواج بڑھ گیا ہے، حالانکہ چھلکے جو ہے نا یہ جو اس پھل یا اس سبزی کے اندر وٹامنس ہے نا ان کا حارث ہے، یہ چھلکوں کی جو کوٹنگ ہے اس کی وجہ سے یہ وٹامنس اس میں سنبھلے رہتے ہیں۔ تو جن جن پھلوں کے، جن جن سبزیوں کے چھلکے کھائے جا سکتے ہیں وہ کھا لیے جائیں۔ اب تربوز، خربوزہ، آم، ان کے چھلکے نہیں کھائے جا سکتے، نہیں کھاتے ہیں، تو یہ بے شک نکالیں، لیکن جتنا ہو سکے پتلے پتلے نکالیں۔ زیادہ اگر موٹا ہی کاٹا جاتا ہے آج کل چھلکا تو وہ پھر وٹامنس جو ہے نا یہ بالکل چھلکے کی اوپر کی سطح پر نہیں، اندرونی سطح سے وہ چھلکے، جیسے گوشت کی کھال ہوتی ہے، کھال کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے تو یہ چھلکے کے اندرونی حصے میں یہ وٹامنس جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں۔ تو چھلکا اگر ذرا بھی موٹا اتار دینا تو وٹامنس اسی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ جو گودا بچتا ہے اس میں خاص وٹامنس نہیں ہوتے۔ تو آلو ہے، کدو شریف ہے، توری ہے، ٹنڈے، بینگن، ٹماٹر اور اس طرح کی بہت ساری سبزیاں ہیں، وہ جو چھلکے کے ساتھ پکانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھنڈی پکائیں تو بعض لوگ پتہ نہیں کیوں کرتے ایسا، بھنڈی کا سر بھی کاٹ دیتے ہیں، اس کی دم بھی کاٹ دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ارے سر بھی کھایا جاتا ہے، دم بھی کھائی جاتی ہے، کوئی آپ کھا کر دیں گے کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا، اب کدو شریف کیوں چھیلا تو بولتے ہیں یہ اوپر سے خراب تھا، خراب نہیں ہوتا، یہ عام طور پہ اس پہ کھال پر کوئی پتا وغیرہ چھو جاتا ہوگا، کئی روز تک لگا رہتا تو اس کا پتے کا داغ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو سڑنا نہیں بولتے۔ واقعی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بے شک اس حصے سے نکال دیں، لیکن پتے کا داغ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کھایا جائے گا، کہ یہ کوئی مضر نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح چھلکے سمیت ٹکڑے کر کے اس میں آپ سبزیاں استعمال کروائیں اپنے اپنے یہاں اعتکاف میں، اور جس سے بن پڑے گھروں میں بھی وہ ایسا ہی کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ چنے کی دال سے اگر پرہیز کریں تو اچھا، ورنہ عام طور پہ گیس بہت کرتی ہے۔ چنے کی دال اور آلو بھی، مٹر، یہ بادی غذائیں جتنی بھی ہیں ان سے حتی الامکان بچیں، چنے سے بچیں، چنے کے آٹے کی چیزوں سے بچیں، ورنہ یہ کہ گیس ہوگا تو مسجد میں گیس کے لیے بہت مسائل ہوں گے۔ یعنی بدبودار گیس جس کو ہو تو مسجد میں وہ ناجائز ہے خارج کرنا، جبکہ بدبو ہو، تو یہ بہت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنا کم کھائیں گے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں گے، آپ کا پیٹ ہلکا رہے گا، عبادت میں دل لگے گا، مسجد کا ادب بھی آپ کر سکیں گے۔ تو یہ جو کھلانے والے ہیں نا وہ اگر میری بات پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہت فائدہ پائیں گے۔ ہاں باقی اب جو اپنے گھروں سے لاتے ہیں ان کا تو سمجھا ہی سکتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کے نہ بیانات سنتے ہیں نہ مطلب وی سی ڈی دیکھتے ہوں گے بیچارے، مطلب یہ کہ وہ جذبے کے تحت آ جاتے ہیں، پھر وہ گھر سے منگاتے ہیں، بازار سے کھچڑے منگاتے ہیں، یا بعض لوگ یہ سنتے ہیں تب بھی وہ بس حرص جو ہوتی ہے نا، اعتکاف میں فارغ بیٹھے عبادت میں دل لگ نہیں رہا،
تو بس وہ دل کہاں سے لگے گا، دل مریض ہو گیا ہمارا گناہ کر کر کے، تو بس وہ پھر کچھ نہ کچھ رات بھر وہ چلتا رہتا ہے، منہ کیا کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، مال پوڑے کھاتے ہیں، کبھی کھچڑا کھاتے ہیں، کبھی آلو چھولے کھاتے ہیں، چٹپٹے کھاتے رہتے ہیں، ثقیل غذائیں، پھر پیٹ کا قصور، ربڑ جیسا تو پیٹ ہوتا ہے، نرم نرم، تو وہ پتھر لکڑ کا ہضم کرے گا بیچارہ۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں، اور کھانا تقسیم کرتے وقت اپنی جو بھی ہے وہ دری، اب یہ جو دریاں موٹی موٹی دریاں ہوتی ہیں نا، یہ مسجد میں بچھانے میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے گرد جڑتی ہے، گرد بہت جڑتی ہے، مسجد میں کوڑا ہو جاتا ہے، تو مسجد میں یہ دریاں نہ بچھائیں، مسجد میں وہ کوئی سی بھی جیسے پتلی بھی چٹائیاں وغیرہ بچھائیں گے نا آپ، تو ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اس کا کچرا اور گرد مسجد کے اندر جھڑے گی، تو مسجد میں یہ چیزیں جھاڑنا ناجائز، گناہ۔ مزید یہ دریاں وغیرہ بند پڑی ہوتی ہیں، تو جب یہ مسجد میں آپ کھولیں گے نا تو بدبو کا بھپکا اٹھے گا، اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، تو فنائے مسجد میں ایسی جگہ پر نہیں کھول سکتے ان چیزوں کو جن سے بدبو اڑتی ہو، اور بدبو اڑ کر مسجد کے اندر کے حصے میں داخل ہوتی ہو، فنائے مسجد میں نہیں کھول سکتے۔ تو اس لیے دریا تو روزانہ مسجد کے باہر اور اتنی دور لے جا کر جھاڑیں، اس کی صفائی کریں کہ نہ مسجد میں گرد اڑ کر اور بدبو اڑ کر آئے، نہ کسی پڑوسی کو اس سے تکلیف ہو، نہ کسی راہ چلتے کو۔ اس احتیاط کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اب اجتماعی اعتکاف کرنا ہے تو اس کے تقاضے پورے کریں گے تو ہوگا، باقی خالی اب شور مچانے سے کیا ہوگا کہ اتنے اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں اتنے اعتکاف کیے، ہمارے علاقے میں اتنے اعتکاف کیے، اور جس کے زیادہ معتکفین اس کے گناہ بھی زیادہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اپنے کو ریاکاری تھوڑی کرنی ہے کہ دنیا کو دکھانا کہ اتنے اعتکاف ہوئے اور اتنے اعتکاف ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ہی ثواب ملے گا، نیت اچھی ہوگی، مسجد کی صفائی کے تقاضے، اس کو بدبو سے بچائیں گے، اپنے آپ کو زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا خوگر بنائیں گے، اور جو بھی کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، ریاکاری کریں گے تو مزید گناہ ہوگا، عبادت کا برباد ہونا اپنی جگہ پر، مزید گناہ ہوگا۔ میں صحیح بولتا ہوں، خالی ریاکاری میں یہی ہوتا نا کہ عبادت کا چلو ضائع ہو گئی، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، یہ کم نہیں ہے نقصان، مزید یہ کہ یہ ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب ہو، یہ تو نقصان در نقصان ہوا نا، اللہ نہ کرے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں خلوص عطا فرمائے، اپنی رضا حاصل کرنے کا جذبہ بھی وہی عطا کر دے، بس کہ ہم کوشش جاری رکھیں۔ تو اس طرح احتیاط سے وہ بھی فنائے مسجد میں کھلانا، مسجد میں نہیں کھلانا، یہ خیال رکھیں۔ ہڈیاں، گرم مسالے وغیرہ اچھی طرح چاٹ کر کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ڈالیں۔ پھر یہ چیزیں ایک ایک چننا پڑے گا، ادھر ادھر نہیں ڈالیں گے، وہ بدبو اٹھے گی اور مسجد یا لوگوں کے پاؤں میں لگیں گے۔ یہ ساری صفائی ضروری ہے۔ الطہور شطر من الایمان، کہ پاکیزگی اور طہارت جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، یا آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، مختلف روایتیں ہیں اس کی۔ تو مسجد میں صفائی نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ اپنے گھر کو کیسا صاف رکھتے ہیں، اس سے زیادہ مسجد صاف ہونی چاہیے، لیکن افسوس معاملہ الٹ دیکھا جا رہا ہے۔ بڑی تشویش ہوتی ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پھنس جائیں، کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تم اتنے معتکف جمع کرتے تھے، ہم میرے گھر کو پامال کرتے تھے، اس کی بے حرمتی کرتے اور کرواتے تھے، تو کیا جواب بن پڑے گا اپنے سے؟ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رضا کمانے کا جذبہ دے دے اور عقل سلیم دے دے، قرینہ دے دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں، صحیح معنوں میں اعتکاف کر سکیں اور اعتکاف کروا سکیں۔ آنکھیں، زبان، سب کان، ہر عضو گناہوں سے بچا رہے، ہر عضو کا ہمیں قفل مدینہ عطا کر دے، کہ ہم مسجد میں گونگے، بہرے، اندھے بن کر رہے ہیں، ان مانو کر کہ کوئی بھی خلاف شرع بات نہ کہیں، نہ سنیں، نہ دیکھیں، ان مانو کر ہم اندھے ہو جائیں، اور اچھی اچھی باتیں کریں، نیک، یعنی کہ اچھی باتیں بھی وہ اچھی باتیں کہ جو تیری رضا کا باعث ہو۔ کہیے آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔